بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی جسٹس امین الدین پاکستان کی پہلی آئینی عدالت کے پہلے جج بن گئے۔ پہلا نتیجہ بھی نکل آیا اور ان کا پہلا حکم نامہ بھی سامنے آ گیا، پہلی اپائنٹمنٹ بھی سامنے آ گئی، فل کورٹ بھی ہو گیا، فل کورٹ اجلاس بھی ہو گیا، لیکن اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے جنہوں نے فل کورٹ بلانے کی درخواست کی تھی۔ 2 ججوں کا استعفیٰ بھی صدر نے منظور کر لیا۔ اب دونوں جج ہسٹری ہو گئے۔ اپوزیشن اگلے جمعے یوم سیاہ منائے گی تو کیا لڑائی ختم ہو گئی؟ دہشت گردوں نے پورا زور لگا لیا، ایک کے بعد ایک حملے کیے، ریاست نے ان کا پیچھا کیا، ان کا سراغ لگا لیا، خودکش حملے کا مرکزی ملزم بھی پکڑ لیا، ٹی ڈی پی کے 4 دہشت گرد اور پورا نیٹ ورک پکڑ کے سامنے رکھ دیا تو کیا دہشت گردی کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ کرکٹ کو پاکستان سے ختم کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی پر بجلی گرا دی اور ایک ایسا فیصلہ دیا جو پہلے دیا گیا ہوتا تو نہ 26 نومبر ہوتا نہ اکتوبر کا احتجاج ہوتا۔ تو کیا اب اس فیصلے پر عمل ہو جائے گا؟ تو بہت سے اہم سوال ہیں اور ان کے بہت سارے جواب ہیں۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور اسے شیئر کیجئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لڑائی کی جو اس ملک میں جاری ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان کی ریاست سے لڑائی چل رہی ہے اور ریاست کی بہت سے دشمنوں سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن یہ عجب لڑائی ہے جس میں ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ وہ تو جو مرضی کرے مگر دوسرا آئین اور قانون کے مطابق ہی عمل کرے۔ تو جو جج کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے آئین کی دھجیاں اڑا دیں، قانون کے پرخچے اڑا دیں، آئین کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر لیں، مرضی کے فیصلے دیں، کسی کی زبان بندی پر یہ حکم صادر کریں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس بات پر استعفے دے رہے ہیں کہ انہوں نے آئین کے تحت خلف اٹھایا تھا اور اب وہ آئین رہا نہیں۔ میں ان لوگوں پر حیران ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جج تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ان ججوں کا کنڈکٹ کیا تھا اور انہوں نے کس قسم کے فیصلے دیے۔ حالانکہ تاریخ کا فیصلہ وقت کرتا ہے، حالانکہ جب وقت گزرتا ہے تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے ججوں کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ وہ تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں، جن میں جسٹس ثاقب نثار، عمرتا بندیال، آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، جسٹس ایجاد الحسن، مظہر علی اکبر نقوی اور ان جیسے کئی جج ہیں، کئی نام ہیں جن کو یہ غلط فہمی رہی ہوگی کہ وہ بھی تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں۔ آج تاریخ میں ان ججوں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ جب بھی نام لیا جاتا ہے کسی غلط ریفرنس سے نام لیا جاتا ہے یا کوئی ان سے بری چیز یا ان کا برا فیصلہ منسوب کر کے نام لیا جاتا ہے۔ اب یہ 2 جج جنہوں نے کل استعفیٰ دیا، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ بھی جلد ماضی کے اسی کوڑا دان میں دفن ہو جائیں گے جہاں اور ایسے بہت سے خوش فہم دفن ہیں جن کی آج آپ کو نہ چیخیں سنائی دیتی ہیں نہ شکل دکھائی دیتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا صرف یہی 2 جج ہیں جو تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں؟ جو باقی کے لوگ ہیں وہ کیا تاریخ کی غلط سمت کھڑے ہیں؟ ان کے ساتھ کچھ اور بھی جج تھے جو ہم خیال جج کہلاتے تھے، ہم خیال ججوں کا ایک پورا گینگ بنا ہوا تھا۔ تو ابھی تو بہت سے جج باقی ہیں، یعنی ابھی تو پکچر باقی ہے۔ انہوں نے استعفے کیوں نہیں دیے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ استعفیٰ دے کر گھر جانے والے جج تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں، یا تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط سمت کھڑے ہیں؟ جو جج ابھی اسٹے کیے ہوئے ہیں اور ہم خیال گروپ کا حصہ رہے ہیں وہ بھی اپرچونسٹ جج ہیں۔ تو میرے نزدیک تو ان ججوں کا استعفیٰ دینا اعتراف شکست ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ ان کے اندر وہ گلٹ ہے جو شاید دوسرے ججوں میں کم ہے یا بالکل نہیں ہے۔ یہ جج ریزائن دے کر گھر چلے گئے کیونکہ یہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے رہے۔ وجہ کیا تھی کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایک زمانے میں پی ٹی آئی کے بڑے محبوب جج تھے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حکومتیں بدل سکتی ہیں اور آنے والا وقت کسی اور کا ہو سکتا ہے تو اس کے حق میں فیصلے دینے لگے۔ نواز شریف کے 2 کیسز میں سزا انہوں نے ختم کی اور پھر انہوں نے اس رات عدالت کھولی جب عمران خان گھر جانے سے انکار کر رہے تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی لیکن وہ وزیر اعظم ہاؤس میں براجمان تھے، تو عدالتیں کھل گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس
اطہر من اللہ صاحب تھے، تو وہ دن اور آج کا دن پی ٹی آئی انہیں اپنے لیے ایک برا جج سمجھتی ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ اطہر من اللہ صاحب نے بہت ہی غلط فیصلہ کیا، تو پی ٹی آئی کے کاغذوں میں وہ معطوب ٹھہرے۔ بعد میں انہوں نے اپنے بہت سے فیصلوں سے پی ٹی آئی کی رنجش دور کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جن کے حق میں فیصلے دیتے رہے وہاں سے کچھ زیادہ لفٹ نہیں ملی، تو پلٹ گئے اور پھر کچھ ایسے پاپولر فیصلے دینے کی کوشش کی، کیونکہ ایک فضا چلی ہوئی تھی۔ خان صاحب جب اقتدار سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جو لوگ ہم رکاب ہوئے، یا خان صاحب کی جو سیاست تھی وہ وقتی طور پر ایک پاپولر سیاست ٹھہری، کیونکہ انہوں نے ایک علم جہاد بلند کیا، حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ چند دنوں بعد ہی وہ ساری کہانی کھل گئی تھی، لیکن اس وقت پاپولر سیاست، پاپولرزم کے پیچھے چلے تو انہوں نے کچھ فیصلے کیے پی ٹی آئی کے حق میں، لیکن پی ٹی آئی نے انہیں معاف نہیں کیا۔ اور ایک بات کی معافی میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بھول گیا تھا، یہ وہی جج ہے جنہوں نے خود کو کالے ڈیمو، کالے بھونڈ قرار دیا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ ہم لڑ جاتے ہیں، ہم کاٹ لیتے ہیں۔ آج انہوں نے خود کو کاٹ لیا۔ اور یہ مقبول جان جو عمران خان کیمپ کا ایک بڑا ہی سرٹیفائڈ حصہ ہے، اور وہ بغض نواز شریف میں بڑے عرصے سے مبتلا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جن ججوں نے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کھول کر فیصلہ دیا تھا، جب اپنی سپریم کورٹ کے خاتمے کا وقت آیا تو دن کے وقت بھی عدالت نہ لگا سکے، اپنی قبر اپنے سامنے کھدتے ہوئے دیکھتے رہے، اور چپ چاپ 27ویں آئینی ترمیم کا کفن پہن کر اس میں لیٹ گئے۔ تو حیدر علی آتش مرحوم کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ میری نماز جنازہ پڑھی غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ کہ دونوں جج سمجھ رہے ہوں گے کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ جب تک یہ اپنی کرسی سے اترے نہیں، جب تک یہ سپریم کورٹ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، یہ طاقتور جج تھے، ان کے لیے آپ تو کا تڑاخ کا کوئی ورڈ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح آج سٹنگ جج موجود ہیں، ان کی شان میں آپ گستاخی نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو عدالت بلائیں گے اور آپ کو توہین عدالت میں یا توہین جج کے جرم میں سزا سنا سکتے ہیں۔ تو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے عہدے سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہ جس عہدے پر موجود ہوتے ہیں اس پر جب تک وہ رہے ان کی گردن میں سریا رہتا ہے، اور بعض تو پورے فرعون بن جاتے ہیں۔ جب تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے تو اس کا کروفر اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ ریٹائر ہونے کے بعد دکان پر سودا لینے جاتا ہے تو دکاندار اس کو 1 روپے کا بھی رعایت دینے کا مستحق نہیں سمجھتا۔ تو یہ ہوتی ہے کرسی کی طاقت۔ تو اب یہ دونوں جج یہ سمجھ رہے ہوں گے ہم ریزائن دیں گے، ان کے فیصلوں سے 27ویں ترمیم واپس ہو جائے گی، آئینی عدالت کا قیام روک دیا جائے گا، فل کورٹ میں جج بغاوت کر دیں گے، اور اپوزیشن کی تحریک کو دوام ملے گا، طاقت ملے گی۔ مگر انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اس عمر میں طاقت کے لیے دوا کھانی پڑتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے تو پی ٹی آئی انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کم برا جج نہیں سمجھتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے کل یہ پریڈکشن کی تھی کہ ان 2 ججوں کے استعفے کے بعد ایک طوفان آ جائے گا اور استعفوں کی لائن لگ جائے گی، مگر جمعے کے روز ایک بھی استعفیٰ نہیں آیا، نہ ہی قیامت آئی۔ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جس نے قیامت برپا کرنی تھی جمعے کے بعد کہ عوام سڑکوں پر ہوگی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکی۔ کچھ عدالتوں میں وکلا نے احتجاج ضرور کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ججوں میں سیاسی تفریق ہے، معاشرے میں تفریق ہے، تو ججوں میں بھی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے جج تو احتجاج کریں گے، پی ٹی آئی کے وکیل بھی احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ میں 2-3 اور جج ہیں جو ہم خیال گروپ کا حصہ کہلاتے ہیں، انہوں نے آج اپنا اظہار ناراضگی ضرور ظاہر کیا، فل کورٹ اجلاس میں وہ نہیں آئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس بلا رکھا تھا، جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ نے جاتے جاتے انہیں خط لکھے تھے کہ حضور فل کورٹ اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر بات کریں، 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر عدالت کو یونانیمس ڈیسیژن لے۔ ایک اور جج صلاح الدین پنہور تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا۔ مگر جب فل کورٹ اجلاس جمعے کے روز ہوا تو یہ دونوں جج اس سے پہلے استعفیٰ دے کر گھر جا چکے تھے۔ اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ باقی ججوں کی رائے سن لیں۔ تو یہ وہ ایگو ہوتی ہے جو اچھے خاصے انسان کو اقتدار کے مسند سے زمین پر لا پھینکتی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 12-13 اور ججوں کی بھی فہرست بنا رکھی ہے، سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے کہ یہ یا تو استعفیٰ دیں گے یا پھر یہ کہیں اور بھیجے جائیں گے، ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5-6 ججوں کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اب اس کھیل میں ایک اور بڑے اہم جج ہیں
جن کا بڑا اہم کردار ہے کئی ججوں کو گھر بھیجنے میں یا ان ججوں کے قریب بیٹھ کر اپنی خوش قسمتی کے سائے ان پر ڈالنے میں کہ وہ نہیں رہے اور یہ ایک سیٹ اور پروموٹ ہوتے رہے. تو میرے خیال میں جسٹس منیب اختر وہ جج ہیں جنہوں نے عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ بیٹھے تو وہ گھر چلے گئے. یہ ان کے فیصلے لکھا کرتے تھے، یہ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. اعجاز الاحسن صاحب کا ٹائم آیا، وہ ان سے سینئر تھے، یہ ان کی سینئرٹی کھا گئے اور پروموٹ ہو گئے. اور جسٹس اعجاز الاحسن وہ جج ہے جو جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس گلزار کے ساتھ بیٹھ کر ان کے لیے فیصلے لکھا کرتے تھے. اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر وہ کردار ہیں جن پر اگر آپ کبھی ریسرچ کریں تو آپ کو ریسرچ پیپر کم پڑ جائے. جسٹس منیب اختر کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، جبکہ ان سے سینئر جج اور جن ججوں کے وہ بڑے قریب تھے اور جن ججوں کے ریمارکس تک کو سپورٹ کرتے تھے، فیصلوں میں ساتھ ہوتے تھے. جسٹس اعجاز الاحسن گھر چلے گئے، عمر عطا بندیال گھر چلے گئے، ثاقب نثار گھر چلے گئے، منصور علی شاہ گھر چلے گئے. اب آپ کو پتا ہے کہ موسٹ سینئر جج کون رہ گیا سپریم کورٹ کے اندر؟ جسٹس منیب اختر. اور کبھی حالات نے پلٹا کھایا تو وہ چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں. جو ہی ہے نا کہ عمران خان صاحب باہر آ گئے، ان کو حکومت مل گئی تو جسٹس منیب اختر پاکستان کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں. دوسری جسٹس عائشہ ملک ہے، وہ خاتون جج ہے، انہیں عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ میں لے کر آئے تھے تو وہ ان کی احسان مند ہے، مرہون منت ہے، تو چلیں وہ اپنے محسن کا ساتھ دیتی ہیں. کیا یہ وہ جج نہیں ہے؟ کیا یہ وہ ہم خیال گروپ نہیں ہے؟ کیا یہ وہ لائک مائنڈڈ جج نہیں ہے جو اپنے اہلیہ خانہ کو بلا کے عدالتوں میں بٹھاتے تھے کہ آج دیکھو ہم نے نواز شریف کی کتنی بے عزتی کرنی ہے اور ان کے خلاف کیا فیصلہ کرنا ہے اور اپنے مخالفین کی کیسے دھجیاں اڑانی ہے؟ تو یہ جج تاریخ کے درست سمت کھڑے ہیں. جج اپنے فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے قلم سے پہچانے جاتے ہیں. یہ واحد جج ہیں جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدنام ہوئے. ایک اور جج صاحب تھے مظہر علی اکبر نقوی صاحب، وہ بھی تاریخ کی درست سمت کھڑے تھے. آج وہ کہاں ہیں؟ آج انہیں کوئی جانتا نہیں ہے. تو تاریخ تو آپ کے کرسی سے اترتے ہی لکھی جاتی ہے کہ اب آپ کی فیتھ کیا ہوگی، آپ کی قسمت کیا ہوگی. تو تاریخ کا فیصلہ تاریخ کو کرنے دیں. یہ جو بحث ہو رہی ہے نا کہ دو جج رائٹ تھے، وہ میں شہزاد اقبال کا جیو پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی تعریفیں کی کہ دو ججوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے. اگر ان ججوں نے بڑے تاریخی فیصلے دیے جو ان کا کام تھا کرنے کا، تو پھر ان کو ریزائن دے کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مقننہ کا کام ہے قانون سازی کرنا. اگر آپ اس قانون سازی کو درست نہیں سمجھتے تو آپ کے سامنے کوئی جب یہ کیس لائے تو آپ اس پہ اپنا فیصلہ دے دیں. تاریخ کس کو صحیح ثابت کرتی ہے اور کس کو غلط؟ دو مثالیں دیتا ہوں. تاریخ نے بھٹو کی پھانسی کو سزا کو غلط ثابت کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط ثابت کیا اور یہ بتایا کہ بھٹو صاحب صحیح تھے اور سپریم کورٹ نے انہیں انصاف نہیں دیا، ایک تالہ ازما کے دباؤ میں آ کے ان کے خلاف فیصلہ دیا اور ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. دوسرا فیصلہ نواز شریف کا ہے، تاریخ نے انہیں بھی درست ثابت کیا. ان کے خلاف جتنے فیصلے کیے گئے، جتنے ان پہ الزامات لگائے گئے، آج الزامات لگانے والے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں بہکایا گیا تھا، ہم شیطان کے بہکائے میں آ گئے تھے، ہمیں فائلیں دکھائی گئی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور عدالتوں نے بھی ان کے خلاف جو فیصلے واپس لیے تو وہ بھی تاریخ کی درست سمت کر، تاریخ نے ان کو واپس لا کر اقتدار میں بٹھایا. آج ان کا پھر بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے کہ وہ خاموش ہیں، وہ آئین اور قانون کی بات کیوں نہیں کرتے، وہ تو ڈکٹیٹروں کے خلاف تھے، وہ تو جرنیلوں سے لڑ گئے. کیا آپ نے ان کو اس کام کا صلہ دیا؟ نواز شریف کی جدوجہد آئین کی بالادستی کے لیے گزری اور ان کو کیا صلہ دیا گیا کہ ان کو انہی آئینی عدالتوں نے، ججوں نے پکڑ کے کان سے باہر نکال دیا. تو ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی بات کریں گے، ووٹ کو عزت دو کی بات کریں گے، اور آپ خود جو چاہے مرضی کرتے رہے. تو خان صاحب نے ایسی گندی لڑائی شروع کی ہے جس میں یہ توقع رکھنا کہ مخالفین اصولوں پر چلیں گے، قانون پر چلیں گے اور یہ سب الٹا پلٹا کرتے رہیں گے. تو خان صاحب نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا اس کے مطابق آپ جیسا منہ ویسا تھپڑ مارنا پڑتا ہے. تو جہاں جہاں ان ججوں نے پرابلمز کریٹ کی، آج وہ سارے قوانین اگلوں نے بدل دیے. اب تو جج بلوچستان جائیں گے یا پھر گھر جائیں گے. اگر کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ تاریخ کی درست سمت کھڑے ہیں تو پھر تاریخ کا انتظار کر لیں. اگلی خبر پشاور ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے 27ویں ترمیم کا. اسے پہلا نتیجہ کہا جا رہا ہے، نتیجے تو کئی آ رہے ہیں. اب 27ویں
ترمیم کے آپ بینیفٹس دیکھیں، کالے بونٹ چلے گئے استعفیٰ دے کے. اب پشاور ہائی کورٹ جس نے ہمیشہ کے پی کے حکومت کو سپورٹ کیا، اس نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو سہیل آفریدی گورنمنٹ پر برق بن کر گرا ہے. اس فیصلے کے مطابق کے پی کے حکومت کو جلسوں، سیاسی اجتماعات، عوامی رابطہ مہم، لانگ مارچ، ان سب کے لیے سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا ہے. اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے کبھی اس قسم کا فیصلہ نہیں دیا، لیکن اب عدالت نے اقرار دیا ہے کہ سرکاری بجٹ، گاڑیوں، عملے اور دیگر حکومتی سہولیات کو کسی بھی سیاسی جماعت یا حکومتی جماعت کے جلسوں اور تقاریر کے لیے استعمال کرنا آئین اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. یہ فیصلہ اکراس دی بورڈ ہر حکومت کے لیے اور ہر سیاسی جماعت کے لیے ہونا چاہیے. جس طرح گنڈا پور نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا 26 نومبر کو جب وہ اسلام آباد چڑھائی کے لیے آئے، اور اس سے پہلے بھی وہ جب لانگ مارچ کرتے رہے تو تمام سرکاری وسائل کا استعمال کیا. آج بھی کے پی کے حکومت کے کئی محکموں کی گاڑیاں وفاق کے پاس ہیں، کیونکہ یہ جوتے اور گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے تھے اور یہ کہتے رہے ہم لاشیں چھوڑ کر بھاگے. لاشیں تو ملی نہیں مگر جوتے اور گاڑیاں مل گئیں اور وہ بھگ کے سرکار ضبط ہے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے. ایک شہری کی درخواست پر یہ فیصلہ دیا گیا جس نے درخواست کی تھی کہ چند وزراء اور عہدیداران صوبائی بجٹ سے چلنے والے وسائل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو شفافیت اور غیر جانبداری اور عوامی مفاد کے قطعی خلاف ہے. عدالت نے اس کی سماعت کی اور سب سے بڑی لمبی سماعت ہوئی ہے، بڑی دیر میں فیصلہ دیا، تو فیصلہ بڑا ٹو دی پوائنٹ ہے. دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپوزیشن اتحاد بھی سر پاؤں مار رہا ہے. مگر دو تین اور بھی اہم خبریں آپ کو بتا دیں. ایک تو جسٹس عطر من اللہ اور منصور علی شاہ کا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے پہلی فرصت میں استعفیٰ منظور کر لیا ہے، اور آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس امین الدین خان نے اپنا خلف اٹھا لیا ہے، جبکہ آئینی عدالت کے 3 ججوں نے بھی خلف اٹھا لیا ہے. تو جس کسی کو یہ توقع تھی کہ صدر مملکت ان 2 ججوں کا استعفیٰ قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ نابغہ روزگار یعنی 1 in a million بلکہ 2 in a millions جج ہیں، ان کو گھر نہیں جانے دیا جائے گا، تو ان کو بڑی مایوسی ہوگی کہ زرداری صاحب نے ان کو روکا نہیں اور ان کے استعفے باقاعدہ منظور کر لیے. پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے 3 ججز اور چیف جسٹس امین الدین خان نے خلف اٹھا لیا ہے. اسلام آباد میں تقریب ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بھی جج اس میں شریک نہیں ہوا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 5 جج شامل ہوئے ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ٹرانسفر ہو جائیں گے یا وہ جج استعفے دے کر گھر چلے جائیں گے. تمام ہائی پروفائل لوگ اس میں موجود تھے، جن میں وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی ڈی آئی ایس آئی اور دیگر سیاسی رہنما اور کئی اہم ججز شامل تھے. تو آئینی عدالت کے 6 جج مقرر کر دیے گئے، جن میں جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس کے آغا اور بلوچستان سے جسٹس روزی خان شامل ہیں. ان میں 3 ججوں نے خلف اٹھا لیا ہے، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس باقر نجفی اور جسٹس عامر فاروق. باقی کے 3 جج بعد میں خلف اٹھائیں گے اور جسٹس ارشد حسین اب آئینی عدالت کے جج مقرر کیے گئے. یہ جسٹس مسرت ہلالی کے انکار کے بعد آئینی عدالت کے پینل میں شامل ہوئے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی کل جب سپریم کورٹ آئی تھیں تو ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، وہ اپنے مقدمات کی سماعت نہیں کر سکی. انہیں دل کا عرضہ بھی ہے، جب ان کا نام سپریم کورٹ کے لیے لیا جا رہا تھا اور وہ سپریم کورٹ کی جج بنی تھی، اس سے پہلے بھی ان کو ایک ہارٹ اٹیک آیا تھا اور وہ کئی روز علیل رہی تھی، تو ان کی صحت کی وجہ سے انہوں نے معذرت کر لیا. اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان نے چیف جسٹس بننے کے بعد جو پہلا فیصلہ کیا ہے وہ سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد حفیظ کو رجسٹرار آئینی عدالت لگانا ہے. انہوں نے ان کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں رولز 2025 میں ترامیم متفقہ طور پر منظور کی گئی ہیں. 24 ججوں کا فل کورٹ ہوتا ہے. اس میں 2 جج ریزائن دے کر گھر چلے گئے ہیں، 2 جج اس میں آئے نہیں ہیں اور 1 جج علیل ہیں جیسے مسرت ہلالی صاحبہ. تو 19 ججوں کو اس میں شرکت کرنی تھی، لیکن 17 جج اس میں شریک ہوئے ہیں. اب بات کرتے ہیں اپوزیشن کی کہ وہ اب کیا کرے گی. عمران خان اور دیگر سیاسی جماعتیں جنہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور انہوں نے آئندہ جمعے کو جو مسلمانوں کے لیے بڑا مبارک دن ہوتا ہے اس دن انہوں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا. تو میرا تو اعتراض اس بات پر ہے کہ کم از کم جمعے کو تو معاف کر دیا کرے. جمعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مبارک دن سمجھا جاتا ہے اور اس دن ہی یہ یوم سیاہ منانے کا اعلان کرے. اب جمعے کو یہ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تیار ہو کر مساجد میں جاتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں،
تو جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہ کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں گے تو لگے گا بہت سے لوگ احتجاج میں شریک ہیں. تو ایک لمبا چوڑا اعلامیہ ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے. اعتراض اس میں یہی کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں انہوں نے عدلیہ کو مفلوج کر دیا ہے. 2 ججوں کا استعفیٰ مزاحمت کے طور پر لیا جاتا ہے اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. بحالی آئین کے لیے جمہوری طریقے سے احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کرے گی. پیر 17 نومبر کو آپ بھی تشریف لائیے اور اپوزیشن کے ساتھ واک کریں کیونکہ واک صحت کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس وقت تحریک انصاف کی پوری جو جماعت ہے یا تو باج بات مستعفی ہو جائے, یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے, صوبائی اسمبلی سے استعفے دے تاکہ 2 ججوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو سکے. اور اپوزیشن جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے دیتی ہے تو ڈیفینیٹلی حکومت کے اوپر بہت دباؤ آتا ہے, نظام مفلوج ہو جاتا ہے, سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے, تو پھر اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. لیکن مہربانی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی, جنہوں نے ماشاءاللہ دھنیا پیا ہوا ہے اور ایسا دھنیا پیا ہوا ہے کہ یہ اس دھنیے کو ہضم کرنے کے لیے پیر کو پارلیمنٹ کے سامنے واک کریں گے اور سپریم کورٹ کو ہاتھ لگا کر واپس آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ کی سیٹ نہیں چھوڑنی, دوبارہ پتہ نہیں منتخب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی, جس کے نتیجے میں پاکستان میں سری لنکن ٹیم کا دورہ کینسل ہونے والا تھا اور اس دورے کو آرمی چیف نے خود سری لنکن حکام سے بات کر کے سٹے کرایا اور آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوبارہ سے میچز ہو رہے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس حملے میں 4 اہم ملزمان پکڑے گئے ہیں. چاروں کا تعلق کالعدم TTP سے ہے اور انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ تمام پلان افغانستان میں بنایا گیا اور پاکستان میں ہینڈلر نے یہ اس کو مکمل کیا. جو مرکزی ہینڈلر پکڑا گیا اس کا نام ہے ساجد اللہ عرف شینا, جسے کالعدم TTP کے کمانڈر سعید الرحمان عرف اللہ داد نے ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ کر کے اسلام آباد میں خود کش حملہ کروانے کی ہدایت کی تھی تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے. سعید الرحمان عرف داد اللہ کا تعلق باجوڑ کے علاقے جرمانگ سے ہے, لیکن وہ پاکستان سے بھاگ کر افغانستان میں چھپا ہوا ہے جہاں وہ کالعدم تنظیم TTP کے نواگئی سیکٹر کا انٹیلیجنس چیف ہے اور وہاں بیٹھ کے سارے آپریشن کو ہینڈل کرتا ہے. اس کالعدم تنظیم کے کمانڈر نے ساجد اللہ کو خودکش حملہ آور عثمان عرف قاری کی تصاویر بھیجی تاکہ وہ پاکستان پہنچ کر اسے اپنے ساتھ اس جگہ تک پہنچائے جہاں پر اس نے حملہ کیا. عثمان عرف قاری جس نے خودکش حملہ کیا جو بلو اپ ہو گیا, اس کا تعلق افغانستان کے شنواری قبیلے سے ہے اور وہ افغانستان کے ضلع اچین ننگرہار کا رہائشی تھا. پاکستان پہنچنے کے بعد اسے ساجد اللہ نے اسلام آباد کے نواحی علاقے میں ٹھہرایا اور اس کے بعد داد اللہ نے ساجد اللہ کو مزید ہدایات دی کہ پشاور کے اکھن بابا قبرستان سے وہ خود کش جیکٹ حاصل کرے. کسی اور بندے کے ذریعے خود کش جیکٹ جو ہے وہ ان تک پہنچائے گی. داد اللہ کو خود کش جیکٹ دی گئی جو اس نے قاری عثمان کو خود پہنائی جس نے بعد میں جا کے حملہ کیا. تو پاکستان کے اداروں IB ISI اور CTD کو خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے کہ انہوں نے یہ نیٹ ورک پوری طرح ایکسپوز کر دیا اور ایک بڑی اہم کامیابی حاصل کی ہے. اگلی خبر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تبدیلی کے حوالے سے ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری نواب اللہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے. پیپل پارٹی بڑے عرصے سے اس کی تیاری کر رہی تھی لیکن لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم پاس ہونے کا انتظار کیا گیا تو اب تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے. پیپل پارٹی آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری فیصل راٹھور کو پیپل پارٹی نے نیا وزیر اعظم اناؤنس کیا ہے. آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے اگلے 3 روز سے 7 روز کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلا کر اس پر رائے شماری کرنا ضروری ہے. پیر کو غالباً اس کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے تحریک عدم اعتماد کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اگلی خبر پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے ہے. 2 لوگ جرگے میں شرکت کے بعد سے لاپتہ ہے جن میں حنیف پشتین اور نور اللہ ترین شامل ہیں. ان کے ساتھ 5 اور بھی کارکنان تھے. یہ لوگ جرگے میں شرکت کے بعد واپس جا رہے تھے تو PTM کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو پشاور میں گورا قبرستان کے قریب سے نامعلوم افراد نے اٹھا لیا. اب یہ لوگ اس وقت غائب ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں جب یہ پختون امن جرگے میں گئے تھے اور وہاں پر قومی ترانہ بجایا جا رہا تھا تو سب لوگ قومی ترانے کے احترام میں کھڑے تھے. یہ دونوں بیٹھے رہے. ان کو پھر اٹھا لیا اٹھانے والوں نے جو قومی ترانے کا احترام جانتے ہیں تو شاید ان کو کہیں لے جا کر قومی ترانے کا احترام سکھایا جا رہا ہوگا اور یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ
پاکستان میں رہنا تو پاکستانی بن کے رہنا ہوگا. ان کا یہ موقف تھا جب یہ پختون جرگے کے بعد باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ پکڑے ہوئے ہیں, ہمارا یہ وہ, تو ہم اس لیے. بھائی لوگ پکڑے ہوں یا کچھ بھی ہو, قومی ترانہ تو آپ کی نیشنل آئیڈینٹی ہے, پہلے تو اس کو آپ سمجھیں. اس کو پھر اداروں سے بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے, تو اب عدالت میں گئے تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے, مگر جو لوگ قومی ترانے کا احترام نہیں کر سکتے وہ اس ملک کا کیا احترام کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنواں کا لوگوں بہت خیال رکھیں.